بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج میرے ساتھ معروف سیاسی شخصیت جناب چودھری فاروق حماد چیمہ صاحب موجود ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ بے شمار عہدوں پر یہ فائز بھی رہے ہیں سیاسی حوالے سے اور ابھی تک ہیں بھی۔ تو آج کل جو سیاسی بحران ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کا جو اس وقت آئینی بحران بن چکا ہے، عثمان بزدار صاحب پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں اور وہ اسمبلی میں آ چکے ہیں اور انہوں نے اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور کچھ تھوڑا سا جو وفاق میں ہوا ہے یا جس طرح رجیم چینج کی گئی ہے امریکہ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام بھٹی صاحب۔ جی ماں صاحب کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جناب آپ کا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ اچھا جی، آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف عید کے بعد جو آ رہی ہے کون سا دھماکہ کرنے والی ہے؟ بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے اس وقت، اور ہمارا لیڈر عوام میں مقبول ترین عوامی جو لیڈر ہے، اور جس طریقے سے امریکہ کی آشرباد پہ پاکستان کی حکومت کو چینج کیا گیا، رجیم چینج کی گئی، اس کو پاکستان کے عوام نے کلی طور پہ مسترد کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا تو دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں لوگ نکلے، اور یہ لوگ جو ہیں خود نکلے، اور یہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ تو ہم تو ان کھٹ پتلیوں کے اگینسٹ آخری حد تک جائیں گے، اور ہمارے لیڈر کی اگر ہمیں کال آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد میں کثیر تعداد میں پہنچیں گے اور اپنا پرامن احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب دوبارہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وزیر آباد میں اس وقت آپ کی پارٹی کس حد تک متحرک ہے؟ جی بھٹی صاحب، وزیر آباد میں ہماری پارٹی جو ہے، بلکہ رجیم چینج ہونے کے بعد تو اور زیادہ میں نے جو ہمارے مشاہدے میں بات آئی کہ ہمارے کارکن آپس میں بڑے ان کے الائنس ہوا ہے، اور ہم لوگ متحد ہو کے حکومت کے خلاف نکلے ہیں، اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف۔ لاسٹ ٹائم جب پرائم منسٹر کی کال تھی وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، کہ آپ لوگ اکٹھے ہوں شہر میں، تو ہمارے وزیر آباد میں کثیر تعداد میں ورکرز نکلے اور انہوں نے عام شہریوں کے ساتھ مل کے کچہری چوک میں پرامن احتجاج کیا، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور اب بھی جب بھی ہماری پارٹی ہمیں آواز دے گی انشاءاللہ تعالی ہم وزیر آباد کے غیور عوام کے ساتھ اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور وزیر آباد میں ہماری پارٹی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بڑی آرگنائز طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہماری جو قیادت ہے وہ محمد احمد چٹھا صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے نیچے چودھری محمد یوسف صاحب اور دیگر جو بھی ہمارے کارکنان ہیں وہ بھرپور طریقے سے اللہ کے فضل سے پارٹی کے منشور کے مطابق، پارٹی کی ہدایات کے مطابق، ان لائنز کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جس طریقے سے غیر ملکی ایجنڈے پہ، غیر ملکی وجہ سے یہ رجیم چینج کی گئی، ہماری آپ کی حکومت کو تبدیل گرایا گیا، اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی نامناسب سی بات نہیں ہے؟ بھٹی صاحب دیکھیں، یہ تو میں کسی پارٹی کی افیلیشن سے ہٹ کے بھی یہ کہوں گا کہ یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ جب قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تو اس رولنگ کے جو مندرجات تھے ان میں جانا چاہیے تھا، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے تھا، لیکن جیسے بھی یہ ہوا ہے سارا معاملہ، پاکستان کے عوام اس کو دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام اسے کسی صورت قبول نہیں کر رہے، اور آپ نے دیکھا کہ عوامی سطح پہ اس کے اگینسٹ بہت بڑا رد عمل آیا ہے، اور یہ جو ہے بلکہ لوگ یہ کہہ رہے کہ ہمیں بھوکا مر جانا بہتر ہے، مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو لے کر آئے تھے۔ دیکھیں جی، یہ تو آگے کے لیے بھی، پاکستان کے فیوچر کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے حکومت چینج کریں گے اور اس طریقے سے آپ کسی بھی وزیر اعظم کو کام کرنے سے روک دیں گے تو اس ملک کا فیوچر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ غیر مطلب مبہم ہو جائے گا، اور ہماری مستقبل تاریک نظر آئے گا ہمیں۔ اور پاکستان جو کہ ایک نوجوان نسل پہ مشتمل ملک ہے، ہماری 60% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور ہمارے غیرت مند غیور نوجوان جو ہیں وہ اس قسم کے حملے کو اپنے جمہوری سسٹم پہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، ہم مسلمان ہیں، ایک خوددار قوم ہیں، جیسا کہ شہباز شریف اور ان کے جو اتحادی تھے وہ مہنگائی کو کم کرنے یا مہنگائی میں پسے ہوئے عوام یا ملک پتہ نہیں معاشی حالات جو ہے بہت گر گئے تھے،
اور ان کا ایک بیانیہ بھی تھا کہ ہم بگرز، ہم بیکاری قوم Beggars not ہیں. choosers. تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو پہلے دن سے یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ مہنگائی اس وقت آج کے دور میں کووڈ کے بعد ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اور جو بھی لوگ مہنگائی پہ سیاست کر رہے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو جب سے یہ آئے ہیں دوبارہ، یہ امپورٹڈ ٹولہ جب سے آیا ہے، تو یہ وہی باتیں دہرا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آئل پرائسز جو ہیں وہ دنیا میں ہائی ہو گئی، عمران خان صاحب نے ان کو بڑھایا نہیں ہے، ہمارے اوپر یہ برڈن ہے. اسی طریقے سے اب یہ آ کے بار بار یہی لوگوں کو کہنا انہوں نے شروع کر دیا کہ جی بین الاقوامی سطح پہ مہنگائی ہے تو عوام کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا انہوں نے بجلی کو بڑھا دیا، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 190 سے اوپر جا رہا ہے. تو یہ باتیں تو یہ ہمارے اگینسٹ کر رہے تھے، اور اب وہی باتیں ان کو خود کرنی پڑ رہی ہیں، اور بلکہ ان سے بڑھ کے کرنی پڑ رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے اوپر ایک یہ کہہ لیں ایک عذاب مسلط ہوا ہے کہ یہ اپنی ہی باتوں کے نیچے آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز دکھائی ہے کہ جو یہ جھوٹ پہ مبنی سیاست کر رہے تھے، اپنی اسی جھوٹ اور فریب کی سیاست کے اندر یہ خود ہی شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا استعفیٰ نہ منظور کرنا اور حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا، کیا آپ اس کو آئینی جو بحران ہوگا آگے آنے والا وہ کیسے سمجھتے ہیں، وہ کس طرح کا ہوگا؟ دیکھیں بھٹی صاحب، بحیثیت پنجاب کے ایک شہری میں پنجاب کے لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کی جو موجودہ اسمبلی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 183 ممبرز جو ہیں وہ ممبرز ہیں اس کے، اور جس پارٹی کا وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پارٹی کی اکثریت الائنس کے ساتھ ملا کے بھی 164 بنتی ہے. یہ جن 26 منحرف اراکین کے ووٹ لے کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، یہ تو سب سے پہلے تو یہ ان کی جمہوری جو نعرہ ہے اس کے ہی اگینسٹ ہے. نون لیگ کو اپنی سیاست کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی سیاست کو پاکستان میں پروان چڑھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 26 منحرف اراکین کے ووٹ لے کے یہ اپنے آپ کو اس پنجاب کا وزارت اعلیٰ کا دعوے دار بنا رہے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اس ملک کے جمہوری سسٹم کے ساتھ زیادتی ہے، اور ہم ان جو 26 منحرف اراکین ہیں جن کو کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے، بدترین ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اپنے ساتھ لگایا، ہم سب سے پہلے تو پاکستان کی عدالتوں سے یہ امید کرتے ہیں، الیکشن کمیشن سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو 26 منحرف اراکین ہیں یہ ڈی سیٹ ہوں گے، اور یہ پروسیس 1 مہینے میں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، جو کہ پاکستان کے آئین میں تحریر ہے. دوسری بٹی صاحب جو بات ہے کہ وزارت اعلیٰ کا یہ ابھی جو گورنر صاحب نے عثمان بزدار صاحب کے استعفے کو مسترد کیا اور ان کی کابینہ کو بحال کیا، دیکھیں یہ وہ بات ہے جب عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ پیش کیا تھا وزیر اعظم کو تو یہ اعتراض نون لیگ والے لوگوں نے اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ استعفیٰ جو ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ وزیر اعظم کو پیش نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ گورنر کو پیش ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب نے بہترین فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آئینی رول کو بخوبی پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے، اس ملک کے آئین کی ترجمانی کرتے ہوئے بہترین انداز میں نبھایا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں، اس ملک کی جو عدلیہ ہے، اس ملک کے جتنے بھی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں وہ ہمارے آئین کے ساتھ کھڑی ہوں گی، وہ آئینی فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اس وقت عثمان بزدار صاحب اب اگر بحال ہو چکے ہیں تو اداروں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ جو اوتھ ٹیکنگ لینے جا رہے ہیں یہ بالکل غیر قانونی ہے، اس کا اب کوئی جواز نہیں. جب پہلے وزیر اعلیٰ بحال ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر دوسرے وزیر اعلیٰ کا حلف تو ہو نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اپنی آئین کے ساتھ، اپنے قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ پنجاب کی انہوں نے کابینہ کا آج اجلاس بھی طلب کر لیا. لیٹس ہوپ فار دا بیٹر. اور اگر یہ منفی طرف جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کی بدقسمتی ہوگی. ہم عام شہری جو ہیں یہ بالکل ایسا نہیں چاہتے. اس طریقے سے تو عمر سرفراز چیمہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر آج نون لیگ کے گلو بٹ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس پہ قبضہ کریں گے تو کیا کل پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں وہ یا کارکن جو ہیں وہ جا کے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ قبضہ کر لیں؟
تو یہ بالکل ایک اس ملک کے اداروں کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے تمام ادارے، اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھے گی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے جائز موقف کو، جو کہ قانونی موقف ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بلکہ آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ان کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اچھے کی امید کرتے ہیں۔ باقی لیٹس سی آج کیا ہوتا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دونوں باپ بیٹا مجرم ہیں، جی ملزم ہیں، ٹھیک ہے جی، ضمانتوں پہ رہا ہیں، فرد جرم بھی عائد ہونی تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ گیا، دوسرا وزیر اعلیٰ بننے دیکھیں جی، یہ بھٹی صاحب بدقسمتی کی بات ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ان دونوں کی ضمانتیں کینسل ہو جاتی ہیں تو یہ دونوں اریسٹ ہو جائیں گے، اور یہ اس سے بڑی شیم اس ملک کی کیا ہو سکتی ہے، اس ملک کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی کابینہ میں 24 ارکان جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹی صاحب پچھلے 10-12 سال کی لوکل سیاست میں، اور جس طریقے سے ہم نے اپنے ملک کی پرانی جو سیاست کا مطالعہ کیا ہے، میرا خیال ہے پاکستانی تاریخ کا یہ بدترین سیاسی تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین دور جا رہا ہے، اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس وقت ملک جس آئینی بحران کا شکار ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس ملک جس قدر بدترین معاشی حالات کا شکار ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ ساری کی ساری جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ جو امپورٹڈ ٹولہ ہے، انہوں نے بیرون ملک کی جو مداخلت ہے اور سازش ہے اس کے تحت کیا، اور پاکستان کے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ اور اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر اپنا کرم کرے، فضل کرے، اور بہتری کے کوئی اسباب پیدا فرمائے اور کوئی اس کا بہتر حل نکالے۔ ٹھیک، اچھا جی، چونکہ آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں تو میں یہ جاننا ضروری چاہوں گا کہ عمران خان کا جو اپنی دور حکومت میں تعلیمی اداروں میں سیرت نبی پر ختم نبوت پر کام کرنا، یہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ جی، یہ بہترین ہے جی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دنیا میں موجود ہر شے کی محبت سے غالب نہ آ جائے۔ ہمیں اپنی جان، مال، اولاد اور اپنی قیمتی ترین شے سے زیادہ جب تک سرور کونین کی محبت نہ ہو، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کا ایک بہترین اقدام ہے کہ انہوں نے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے بچوں کو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے کا، اس کے اندر اس کو دیکھ کے آگے بڑھنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ سکولز میں، کالجز میں اور مختلف جگہوں پہ سیرت نبی کا جو رول ہے اس کو بڑا واضح کیا ہے۔ بچے جو ہیں اب ان میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو نیوٹن پڑھا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو آئنسٹائن پڑھا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو دنیا کی مشہور شخصیات پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی تعلیم نہیں دے رہے۔ ان سے بڑا تو میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب کا بہترین فیصلہ ہے، اور اس ملک پہ دور جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کی جو نئی نسل آئے گی اس کی کردار سازی میں یہ بہت بڑا رول پلے کرے گا یہ چیز، اور اس کے لیے تمام مسلمان جو ہیں وہ خان صاحب کے مشکور ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیڈر نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس ملک میں فروغ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ بین الاقوامی فورم پہ لڑا۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے UN میں خطاب کیا، جس طریقے سے انہوں نے اسلاموفوبیا کے اگینسٹ بات کی، یہی تو وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، جان تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہ تو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ نے لے لینی ہے۔ تو ہم اپنے اس کاز کے اوپر، ہم اپنے اس جو ہمارا ریزالو ہے اس کے اوپر ہم کھڑے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا سے اسلاموفوبیا کے خلاف جو بات ہے وہ ضرور کریں گے، ہر فورم پہ کریں گے، اپنے نبی کی ناموس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام کریں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی بھرپور توانائیاں جو ہیں وہ بروئے کار لائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ ناظرین، آپ نے جناب چودھری حماد فاروق چیمہ صاحب کی گفتگو سنی، جس میں اسلامی حوالے سے بھی تھی، آئینی حوالے سے بھی تھی۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔